ایک عورت اسی شخص کے لیے آنسو بہا سکتی ہے جو اسے دل سے عزت دیتا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعجاز بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں WT نیوز۔ ناظرین، ہر طرف سے ایک ہی شکوہ سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی ختم کر دی گئی ہے۔ اگر عوام سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہتی ہیں، سیاستدانوں سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہتی ہیں، اگر آپ جرنلسٹ سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہتی ہیں، اور اداروں کی بات کریں تو ادارے تو بیچارے ہمارے بولنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ تو جو موجودہ کنڈیشن ہے اس میں سب سے جو بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، کہ عدالتوں کے جج جب یہ کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو چھوڑ دیں گے لیکن یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اور جب وہ یہ کہیں کہ آپ باہر جا کر پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے تھے، یہاں پہ روزانہ کی پیشکیاں بھگت رہے ہیں، ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے اور اخراجات بھی، تو آپ باہر جا کے پریس کانفرنس کر دیں آپ کی جان چھوٹ جائے گی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ قانون کی بالادستی اب نہیں رہی ہے پاکستان کے اندر کسی قسم کی بھی۔ تو جو گزشتہ ایک مہینے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا، بلکہ اب تو 1.5 مہینہ ہو گیا، جو قانون کے ساتھ کھلواڑ اس ملک کے اندر کیا جا رہا ہے، شاید ہی کبھی کسی ملک کے اندر ایسا کیا گیا۔ اس کو بنانا ریپبلک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور PDM جماعتی ان کا دعویٰ ہے کہ قانون کے حوالے سے زیادہ جو محافظ ہیں وہ PDM کی جماعتیں ہیں، لیکن ایک طرف عدالت ایک ملزم کو رہا کرنے کا حکم دیتی ہے تو فوراً ہی اسے دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ ہے کہ جو انصاف کے ضامن ادارے ہیں ان کے احکامات کو بھی فالو نہیں کیا جا رہا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قانون کی بالادستی ہے پاکستان کے اندر؟ ایسا نظر تو نہیں آ رہا۔ اور ایک اگر اس شخص کی بات کریں جس کے اوپر 150 سے زیادہ مقدمات ہو گئے، ہر روز وہ عدالتوں میں پیش ہوتا ہے اپنے مقدمات کی لسٹ کے ساتھ، اور ان میں ضمانتیں لیتا ہے، عدالتوں کے آگے سرنڈر کرتا ہے، ضمانتیں لے کر واپس کر جاتا ہے، اور اگلے دن پھر عدالتوں میں پیش ہوتا ہے اگلے کیسز کے اندر ضمانتیں لینے کے لیے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، کیا وہ شخص جو ہر روز عدالتوں کے اندر پیش ہو کر ضمانتیں لے رہا ہے وہ قانون کو زیادہ ماننے والا ہے، یا وہ لوگ کہ عدالت ایک حکم کرتے ہیں کہ اس کو اب آپ نے گرفتار نہیں کرنا اور اس کے بعد اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے؟ اس میں بڑا ہی سوچنے والی بات ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ ملکہ بخاری کی عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ اچھا، ملکہ بخاری انہوں نے برطانین نیشنلٹی چھوڑ کر وہ پاکستان کے اندر آئیں، انہوں نے سیاست کو اپنایا اور پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا۔ تو ملکہ بخاری جب گرفتار ہوئی اور انہیں رہا کیا گیا تو انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہی ہوں کیونکہ میرا ایک 13 سالہ بیٹا ہے، وہ بھی زیادہ صحت مند نہیں ہے، تو میں اس کی کیئر کے لیے چھوڑ رہی ہوں پاکستان تحریک انصاف کو۔ لیکن کل جب عمران خان سے ان کی عدالت کے اندر ملاقات ہوئی تو ملکہ بخاری نے سلام کیا اور خان صاحب نے وہ بات نہیں سنی، تو دوبارہ انہوں نے سلام کیا اور ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا۔ اس کے بعد ملکہ بخاری ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کورٹ روم کے اندر آخری سیٹ پر بیٹھ کر روتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ میری بات سنیں آپ ذرا غور سے، کہ جب کوئی عورت کسی کے لیے آنسو بہاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک عورت اسی شخص کے لیے آنسو بہا سکتی ہے جو اسے دل سے عزت دیتا ہو، اس کی ریسپیکٹ کرتا ہو، اس کا خیال رکھتا ہو، تو ایک عورت اسی شخص کے لیے آنسو بہا سکتی ہے، ہر ایک کے لیے تو نہیں بہا سکتی۔ بہرحال میں گزارش کروں گا PDM کی حکومت سے اور تمام اداروں سے، اسپیشلی انصاف کے اداروں سے، کہ قانون کی بالادستی کو قائم رکھا جائے، اور قانون کے بغیر یہ ملک کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس میں قانون ہوگا تو تمام ادارے بھی ٹھیک چلیں گے، عوام بھی ٹھیک چلیں گے، اور تمام سیاستدان بھی اس میں زیادہ بہتر انداز میں پرفارم کر پائیں گے اور عوامی خدمت کر سکیں گے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، عدالتی احکامات پر عمل ہونا چاہیے، اور ہر شخص کو اس کی جو قانون کا اس کا ایک دائرہ ہے اس کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے، تب یہ ملک ترقی کرے گا۔
تو میری ایک بار پھر تمام جماعتوں سے اور گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو بڑے ہوتے ہیں نا، بڑے جو گھر کا بڑا ہوتا ہے نا، وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ بہت ساری چیزیں برداشت بھی کرتا ہے کیونکہ اس نے گھر کو چلانا ہوتا ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں اگنور کر دیتا ہے، تمام کو بٹھاتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے، اگر کسی سے غلطی کی ہو تو اس کو سرزنش کرنے کے بعد اس کو موقع دیتا ہے کہ اب آپ نے دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنی۔ تو میں اس وقت گورنمنٹ سے کہوں گا کہ آپ اس وقت ملک کے بڑے ہیں، اگر کسی نے غلطی کی ہے اور وہ کسی بہکاوے میں بھی آ گیا ہے تو آپ ملک کے بڑے ہیں، آپ دل کو بڑا کریں، جیسے گھر کے بڑے کا دل بڑا ہوتا ہے، آپ دل کو بڑا کریں، اس ملک کے لیے سوچیں، اس ملک کی ترقی کے لیے سوچیں، اور اس میں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ یہ میری اور ہر پاکستانی کی خواہش ہے، بشمول حکومت سمیت۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان وہ ملک بنے گا جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قائد اعظم نے اپنی ساری زندگی صرف کر دی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔